پنجتن 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 آفتاب المتین جلوائے آئینہ انوائے رب العالمین معدن جود و سخا چشمائے صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیا جب سے حضور نے ہمیں اپنا بنا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیا جب سے حضور نے ہمیں اپنا بنا لیا فیض کمال آپ کے قدموں میں دیکھئے فیض کمال اپنے قدموں میں دیکھئے یثرب کی زمین کو طیبہ بنا لیا یثرب کی زمین کو طیبہ بنا لیا نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے مجھ جیسے سنگ راہ کو بھی اپنا بنا لیا مجھ جیسے سنگ راہ کو بھی اپنا بنا لیا دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں جس نے بھی گنبد خضرا پہ اپنے سر کو جھکا لیا جس نے بھی اپنے سر کو ان کے در پہ جھکا لیا مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا غلام مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا غلام جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا
نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، جب سے مجھے حضور نے در پہ بلا لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کیوں کہ جب سے حضور نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تقاضا کیا ہے، محبت کا انداز کیا ہے، شان کی شوکت کیا ہے، نظام قدرت الہیہ کیا ہے، کہ دیکھنے میں آئے تو ساری کائنات پر رسول کریم کا کرم ہے، اور عرش پر بھی جائیں تو ان کا ہی برم ہے، اور شمال سے لے کر جنوب تک اور جناب والا شرق سے لے کر غرب تک اگر کسی کا نام چل رہا ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، اگر کسی کی بات چل رہی ہے تو مصطفیٰ کی بات ہے۔ 1500 سال کے بعد بھی جن کے معجزے قرآن کی صورت میں زندہ ہے، آب زمزم کی صورت میں زندہ ہے، گنبد خضرا کی صورت میں زندہ ہے، خانہ کعبہ کی صورت میں زندہ ہے، اور اولاد رسول کی صورت میں بھی زندہ ہے۔ آج شان دیکھیے تو کبھی تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ابو بکر کس طرح کا ہے، ان کا عمر کس طرح کا ہے، ان کا عثمان کس طرح کا ہے، ان کا علی کس طرح کا ہے، ان کے حسن کس طرح کے ہیں، ان کے حسین کس طرح کے ہیں، ان کی اولاد میں سے جو بھی آ رہے ہیں وہ نور کس طرح کا ہے۔ اگر عبد القادر کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، اگر معین الدین کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، اگر قطب الدین کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، اگر شہباز قلندر کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، اگر بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، اگر حضرت بابا فرید کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، حضرت شاہ رکن عالم کو دیکھا جائے تو بات سرکار کی ہے، حضرت عبداللطیف کو دیکھو تو بات سرکار کی ہے، حضرت صدر الدین بادشاہ کو دیکھو تو بات سرکار کی ہے، اگر سلطان باہو کو دیکھو تو بات سرکار کی ہے، اگر میر علی شاہ کو دیکھو تو بات سرکار کی ہے، اگر خادم رضوی کو دیکھو تو بات پھر بھی سرکار کی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بات ہر دم سرکار کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں پر فرما دیا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، اور دے بھی میرے آقا رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، کوئی کسی کو دروازے پر آنے نہیں دیتا۔ آج ہمارا ہاتھ کھلتا ہے تو صدقہ سرکار کا، اگر زبان کھلے تو صدقہ سرکار کا، اگر آنکھ کھلے تو صدقہ سرکار کا، زمینوں پہ قبضہ ہے تو سرکار کا، آسمانوں پہ قبضہ ہے تو سرکار کا، ہواؤں پر قبضہ ہے تو سرکار کا، پھولوں پر قبضہ ہے تو سرکار کا، خوشبوؤں پر قبضہ ہے تو سرکار کا، ارے جان پر بھی قبضہ ہے تو سرکار کا، اجسام پر قبضہ ہے تو سرکار کا، دولت پر قبضہ ہے تو سرکار کا، علم پر قبضہ ہے تو سرکار کا، زندگی پر قبضہ ہے تو سرکار کا، موت پر قبضہ ہے تو سرکار کا، اذکار پر صدقہ ہے تو سرکار کا، ارے ساری رب کی شان پر قبضہ ہے تو سرکار کا، ارے سرکار بولے تو رب بولتا ہے، رب بولے تو سرکار بولتے ہیں۔ بات اتنا ہی ہے، سمجھنے والی ہے۔ نماز میں آئے تو ذکر سرکار کا، عمرے میں جائے تو ذکر، اگر حج میں جائے تو ذکر، قرآن کھولے تو ذکر،
نماز پڑھے تو ذکر، مسجد میں آئے تو ذکر، مسجد سے جائے تو ذکر، اور کسی آستانے پہ آئے تو ذکر، اور کسی آستانے پر جائیں تو ذکر، کسی درگاہ پر جائیں تو ذکر، کسی کی بات کریں تو ذکر، ہر چیز کا ذکر سرکار ہے۔ اور احمد رضا بولے تو سرکار، حضرت سعدی شرازی بولے تو سرکار، حضرت امام بصیری بولے تو سرکار، حضرت امام عبد الرحمن جامی بولے تو سرکار، حضرت حسان بولے تو سرکار، علی بھی بولے تو نام سرکار کا، عثمان بھی بولے تو نام سرکار کا، اور خطاب کا بیٹا بھی بولے تو کام سرکار کا، اور اگر ابو بکر بھی محبت کرے تو ذکر سرکار کا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ ارے شان تو سرکار کی ہے، بات تو سرکار کی ہے، عدل تو سرکار کا ہے، نظام تو سرکار کا ہے۔ ارے ابو البشر نے بھی بولا تو نام لیا سرکار کا، حضرت نو بھی بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت شیش بھی بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت ادریس بھی بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت سرکار لوط بھی بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت شعیب بھی بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت دانیال بولے تو نام لیا سرکار کا، حضرت یعقوب بھی بولے تو نام سرکار کا، حضرت یوسف بولے تو نام سرکار کا، حضرت داؤد بولے تو نام سرکار کا، حضرت سرکار سیدنا عیسیٰ بھی بولے تو نام سرکار کا، حضرت موسیٰ بھی بولے تو نام سرکار کا ہے۔ بولا سرکار، شان تو سرکار کی ہے، بات تو سرکار کی ہے۔ سرکار کہے تو جنتی ہے تو اللہ کہتا تو جنتی ہے، سرکار کہے تو محبت والا ہے تو رب بھی کہتا یہ محبت والا ہے۔ سرکار نے کہا تو ابو ہریرہ ہے تو وہ ابو ہریرہ بن گئے، سرکار نے کہا تو علی نہیں ابو تراب ہے تو وہ ابو تراب بن گئے، آپ نے کہا تو عتیق ہے تو وہ عتیق بن گئے، آپ نے کہا تیرا چہرہ جنت کو چمکانے گا تو وہ جنت کو چمکانے والا بن گیا، آپ نے کہا تو سخی ہے تو سخیہ کا سردار بن گیا ہے۔ بات اتنی ہے، کوئی امام بخاری بنا تو بات سرکار کی، کوئی امام احمد بن حنبل بنے تو سرکار کی بات، کوئی حضرت امام شافعی بنے تو بات سرکار کی، کوئی حضرت امام مالک بنے تو بات سرکار کی، اور کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بنے تو بات سرکار کی، کوئی داتا علی حجویری بنا تو بات سرکار کی۔ یہی شان قدرت الہیہ ہے۔ دنیا والوں سن لو، ہمارے اندر ایسا ہر چیز جو رب نے ہمیں عطا کی ہے صدقہ سرکار کا عطا کیا ہے۔ بات اتنی ہے کہ جب تک تم سرکار کو نہ جانو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، جب تمہارا انداز نہ بدلے تم رب کو پہچان نہیں سکتے۔ رب کسی نے دیکھا نہیں ہے، رب کا پتہ کسی کے پاس نہیں ہے، رب نے نہ کسی کو اپنا آپ دکھلایا ہے، اور رب نے 1,23,999 پیغمبروں کو پیدا کر کے سبھی کو کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک نبی نے یوں عرض بھی کر دیا اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا ہے، کبھی بلا کر کلام کرتا ہے، کبھی درخت کو آگ لگا کر کلام کرتا ہے، کبھی پتھروں سے مجھ سے اشارے کرواتا ہے، میرے ساتھ کلام کرتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رب نے کہا اے پیارے موسیٰ، ہم نے آنکھ دیکھنے والی عطا ہی صرف مصطفیٰ کو کی ہے، دوسری بات نہیں، دوسری شان نہیں، دوسرا کمال نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کسی نے پوچھا تھا، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سرکار سیدنا عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کسی نے پوچھا سرکار حضرت ابوبکر کو کہ تمہیں زندگی میں پیار کس سے ہے، تو فرمایا بس ایک ہی پیار ہے، میری آنکھ ہو دیدار مصطفیٰ ہو، میرے بچے ہو سرکار کے غلام ہو، میری دولت ہو ان پر نچھاور ہو، کہ وہ ابو بکر ہے کہ جب جناب والا وہ صدیوں کے بعد جا کر غار ثور میں جاتے ہیں سرکار کو لے کر، تو غار ثور میں خود اندر چلے جاتے ہیں، خود جا کر سوائی کرتے ہیں، خود جا کر بیٹھتے ہیں، خود جا کر پنڈلی اپنی رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آ جائیے صفائی ہو گئی ہے، تو میرے آقا اندر جاتے ہیں اور جا کر سرکار
حضرت ابو بکر کی گود میں لیٹ جاتے ہیں، یہ بھی انداز محبت ہے، یہ بھی بات محبت ہے، یہ بھی شان محبت ہے۔ جب تک تم ابو بکر کو نہ پہچانو گے مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شان ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ آپ کو عتیق بھی کہا گیا، آپ کو سچا بھی کہا گیا، جس نے ساری زندگی جھوٹ نہ بولا۔ جملہ دے رہا ہوں، جس نے ساری زندگی، جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا انہوں نے بھی کہا عبداللہ کا بیٹا محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ خود نہ بولا انہوں نے ابو بکر کو کہا تو صدیق ہے۔ بولو یار، انہوں نے ابو بکر کو کہا تو صدیق ہے، تو سچا ہے، تو پیارا ہے، تو عزت والا ہے، تو ادب والا ہے، تو نزاکت والا ہے، تو پیار والا ہے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے، سنیے حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، سرکار کو پیار آیا، اپنی انگشت طیبہ سے انگوٹھی نکال کر حضرت ابو بکر کو پکڑا دی اور کہنے لگے ابو بکر جا نقش نگار سے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لا۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، نقاشی کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے اس پر لا الہ الا اللہ بھی لکھ دے، محمد رسول اللہ بھی لکھ دے۔ حکم کیا ہے؟ لیکن آپ نے کیا لکھوایا؟ انداز یہ بتلایا کہ رب نے نام سرکار کا اپنے سے جدا نہیں کیا۔ میں کیسے سرکار کا نام جدا کر دوں؟ ابھی یہ بات ان کے درمیان میں چل رہی تھی، حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر واپس آ گئے، ادھر سے جبریل بھی آ گئے۔ جب جبریل پاک آئے تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر لکھ دے ابو بکر۔ لا الہ الا اللہ کا حکم دینے والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ابو بکر، اور جناب والا اللہ کی طرف سے جس کے لیے حکم آئے اور نقش نگار کو آئے اور نوریوں کا سردار حکم لے کر آئے، کس کے لیے؟ جو صدیق ہے، جو فاروق کا بھی پیر ہے، جو عثمان کا بھی پیر ہے، جو علی کا بھی پیر ہے، ان کے لیے آ رہے ہیں۔ اور آگر کہا ارے بندگان خدا اس پر ابو بکر بھی لکھ دے۔ جب آپ نقاش کے بعد واپس گئے اور جا کر کہا انگوٹھی دو تو دیکھا اس پر لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ بڑے پریشان اور ششدر ہوئے، واپس آئے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تو تجھے کہا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھوانی ہے، تو آپ نے یہ کیا لکھوا دیا؟ میرا نام بھی لکھوا دیا، اپنا بھی لکھوا دیا۔ تو ادھر سے جبریل بھی آ گئے اور ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا دل ہی نہیں چاہیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو۔ میرا دل ہی نہیں چاہیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو جائے۔ اذانوں میں آپ کا نام، نمازوں میں آپ کا نام، ہر تسبیح تحلیل میں آپ کا نام، عرش کے پائے پر بھی آپ کا نام ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لکھا جائے۔ تو فرمایا اچھا یہ تو تو نے لکھوا دیا۔ ابھی حضرت ابو بکر چپ ہوئے، ادھر سے جبریل آ کر کہنے لگے سلام ہوئے سرکارانو، اللہ پاک سلامتیاں ادا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل کیسے آئے؟ فرمایا صدیق سچا ہے۔ بولو بولو صدیق سچا ہے، صدیق سچ بول رہا ہے بھی صدیق۔ تو آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا جس طرح اس کی غیرت نے جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ کے نام کو جدا نہیں ہونے دیا، اللہ نے کہا ابو بکر نے زمینوں پر میرے نبی کا نام جدا نہیں ہونے دیا، میں آسمانوں میں بیٹھ کر ابو بکر کا نام محمد سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ فقط کمال تو یہ ہے میرے بھائی، پیار تو یہ ہے، عزت تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے۔ آج دوست کا ہم ہی نہیں ہے۔ آج ہم بازاروں میں چلے جائیں گے، دکانوں پہ چلے جائیں گے، دنیاوی معاملات میں دوست ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوئی، کبھی آپ نے دیکھا کسی نے دوست کے لیے 10 دیگیں اتاری ہوں کہ آج میرا دوست فوت ہو گیا جی،
سال ہو گیا، 6 ماہ ہو گئے، آج جو بیٹھ کر غیبتیں اور چگلیاں کرتے ہیں، آج جو بیٹھ کر ایک دوسرے پر باتیں کرتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، آج دوست ہی کسی سے پیسے مانگ لے تو کہتے ہیں یار تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیتے۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا حامی نہیں ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان، آپ کی شان اعلیٰ دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق تو نے غار میں مجھے اپنی گود میں لٹایا تھا، پہلے تو اندر گیا تھا، پھر میں آیا تھا، گنبد خضرا میں میں پہلے جا رہا ہوں، بعد میں تو آئے گا۔ بولو اچھی تو سی بھی جا رہا ہوں۔ بات تو یہ ہے، محبت تو انداز یہ ہے کہ اگر سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے تو سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ابو بکر کی شان بیان ہو رہی ہے تو بعد بیچ میں سرکار ہے کہ حضور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی اور جب سرکار کا نام آیا اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیق اکبر نے اپنے یہ انگوٹھوں اور شہادت کی انگلی کو یوں اپنے لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگایا، اور ایک صحابی بھاگتے ہوئے گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شرک کو مٹانے آئے ہیں، مشرکوں سے نکالنے آئے ہیں، آج صدیق نے یہ ایک عمل کیا ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، سرکار کا حکم نہیں ہے، سرکار کا حکم نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ادب دیکھے۔ آپ نے کہا نام ہی مینوں اتنا چنگا لگتا ہے، یہ مجھے اس نام سے پیار ہی بڑا ہے، اس نام سے محبت ہی بڑی ہے، اس نام سے پیاری۔ جب سرکار کا نام آتا آپ فوراً اپنے یعنی یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے اور آنکھوں سے لگا لیتے۔ ادب مصطفیٰ یہ ہے۔ پھر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی سن، اگر صدیق نے یہ عمل کیا ہے تو جو بھی اس عمل سے پیار کرے گا نہ اس کے کبھی جناب لب دکھیں گے نہ کبھی آنکھیں دکھنے والی ہوں گی۔ دیکھیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جی میرے لب دکھ رہے ہیں جی، کبھی کسی نے میرے لب دکھ رہے دوائی دے دیا جی، کبھی نہیں، کبھی۔ لیکن یہ ہے کہ آنکھ کے لیے دوائی لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہ اگر عمل شروع کر لیا جائے کہ سرکار کا نام آئے تو اپنی ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر اپنی آنکھوں سے لگائیں اور یہ کہے قرۃ بعینی کا یا سیدی یا رسول اللہ، اے رسول پاک میری اکھاں دی ٹھنڈک فقط نام تو آتا ہے، فقط نام تو آتا ہے۔ اب دیکھیں نا لعاب لگانے کا ادب سرکار کا کیا ہے۔ اور یار ہر صحابی آ رہا ہے سرکار میری آنکھیں درد ہے، لعاب، سرکار میرا ہاتھ اتر گیا، لعاب، سرکار مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، لعاب۔ حضرت قتادہ آئے اور انہوں نے آگے کہا حضور آنکھ ہی نکل گئی۔ آپ نے فرمایا لاؤ ادھر لاؤ، کوئی ادھر ٹیچنگ تو کوئی نہیں تھا، ہاسپٹل تو کوئی نہیں تھا، ادھر کوئی آپریشن سینٹر تو کوئی نہیں تھا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یعنی وہ اپنے آنکھ دی اور سرکار پاک نے جناب والا اپنا لعاب لگا کر آنکھ فٹ کر دی۔ اور جب آنکھ فٹ کی حضور حضرت قتادہ کسی نے پوچھا سنا کی حال ہے تیرا؟ انہوں نے کہا یار میری تو آنکھ ہی نکل گئی تھی جنگ کے دوران، میری تو آنکھ نکل گئی۔ او واللہ، تو آپ نے فرمایا پھر در مصطفیٰ پر حاضر ہوا، پھر سرکار کے در پہ حاضر ہوا۔ جب میں سرکار کے در پر حاضر ہوا واللہ باللہ تاللہ سرکار نے لعاب لگا کر مجھے آنکھ دی، اور جو اللہ نے آنکھ دی یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، حضرت قتادہ کے لفظ ہے، آپ نے کہا جو اللہ نے مجھے آنکھ دی اس کی لمت تھی، اور جب سے لعاب لگا لمٹ ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب سے لعاب لگا لمٹ ہی ختم۔ پہلے مجھے تھوڑی دور نظر آتا تھا، اب میں جہاں پر بیٹھتا مجھے سارا کا سارا جگ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پترا گل تو پھر تیری اکھ دی نہ ہوئی، گل تو ساری سرکار دی ہے، بات تو سرکار کی ہے، شان تو سرکار کی۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ سرکار کے صدقے ہم پر نگاہ